بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1۔ سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ دہلی کے تخت کا مالک بننے کے بعد علاء الدین خلجی نے ایک جشن مسرت منعقد کیا جو 3 روز تک جاری رہا۔ اس جشن میں عام لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر بڑی خوشی سے حصہ لیا تھا۔ شہر کو سجا کر عیش و عشرت کی محفلیں برپا کی گئیں۔ حکمرانوں اور رعایا نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مورخین لکھتے ہیں کہ دہلی کے ہر کوچے میں شراب کی سبیلیں کھول دی گئیں اور چاروں طرف عیش و عشرت کا دور دورہ برپا کر دیا گیا تھا۔ خوشی کے اس موقع پر علاء الدین خلجی نے بھی جی کھول کر عیش و عشرت کے اس ہنگامے میں حصہ لیا اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اور ان کے دل سے جلال الدین خلجی کی بے گناہی کی موت کا غبار اتارنے کے لیے انہیں خوب نوازا۔ اس ہنگامے کے بعد علاء الدین خلجی نے بہت سے امراء اور درباریوں کی طرف توجہ دی۔ ان میں سے اکثر کو کسی نہ کسی عہدے اور منصب پر مقرر کیا گیا، بہت سوں کو اعلیٰ خطابات سے نوازا گیا۔ عیش و عشرت کے اس ہنگامے اور لوگوں کی نوازنی اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کے بعد علاء الدین خلجی نے اب امور سلطنت کی طرف توجہ دی۔ سب سے پہلے اس نے اوقاف کی آمدنی اس کے حقدار کو دے کر انہیں خوش کیا، اور ساتھ ہی اس نے تمام لشکریوں اور شاہی ملازمین کو 6 مہینے کی پیشگی تنخواہ ادا کر دی۔ اس کے علاوہ انعامات سے بھی انہیں نوازا گیا۔ اب دہلی اور گرد و نواح کے سبھی لوگ اور لشکری علاء الدین خلجی کی وفاداری کا دم بھرنے لگے تھے، اور ان تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد علاء الدین نے جلال الدین خلجی کی اولاد کی تباہی اور بربادی کی طرف توجہ دی۔ لہٰذا اس نے اپنے 2 سالاروں الماس بیگ اور ظفر خان کی سرکردگی میں 40,000 کا ایک لشکر ملتان کی طرف روانہ کر دیا۔ ملتان میں اس وقت مقتول سلطان جلال الدین خلجی کی بیوہ ملکہ جہاں، اس کے 2 بیٹوں ارکلی خان اور قدر خان کے علاوہ جلال الدین خلجی کے داماد الغو خان نے بھی قیام کیا ہوا تھا۔ یہ الغو خان منگولوں کے سربراہ چنگیز خان کا نواسہ بھی تھا۔ بہرحال علاء الدین کے دونوں سالاروں الماس بیگ اور ظفر خان نے اپنی 40,000 کے لشکر کے ساتھ ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ چند ہفتوں تک ملکہ جہاں اور اس کے دونوں بیٹے ارکلی خان، قدر خان اور داماد الغو خان مدافعت کرتے رہے اور شہر کے اندر محصور رہے۔ آخر جب محاصرے کو 2 مہینے گزر گئے تب اہل ملتان اور ملتان کے اندر جو لشکر تھا اس نے ارکلی خان اور اس کے بھائی قدر خان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اندر ہی اندر خفیہ طور پر علاء الدین کے سالاروں کے ساتھ گفت و شنید اور ساز باز کرنے لگے تھے۔ جب ارکلی خان اور اس کے بھائی قدر خان کے سالار اور سرکردہ امراء ہی حملہ آوروں کے ساتھ ساز باز کرنے لگے تھے تب وہ دونوں بھائی بڑے مایوس ہوئے۔ اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ علاء الدین خلجی کے سالار الماس بیگ اور ظفر خان کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہوئے صلح اور فرما برداری کی گفتگو کریں۔ اس مقصد کے لیے شیخ رکن الدین ملتانی کو بیچ میں لایا گیا، اور ان کے کہنے پر ارکلی خان، قدر خان اور ان کا بہنوی الغو خان علاء الدین خلجی کے سالار الماس بیگ اور ظفر خان سے ملے تھے، اور انہوں نے تینوں کی بڑی قدردانی کی، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، اور اپنے خیموں کے قریب ہی ان کی رہائش کے لیے خیمے نصب کیے گئے۔ ارکلی خان، قدر خان اور الغو خان نے ملتان سے نکل کر الماس بیگ اور ظفر خان کے پاس چلے جانے کے بعد ملتان پر علاء الدین خلجی کے سالاروں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ مقتول بادشاہ جلال الدین خلجی کی بیوہ بھی اپنے بیٹوں اور داماد کے ساتھ خیمہ گاہ میں آ گئی تھی۔ اس موقع پر الماس بیگ اور ظفر خان نے تیز رفتار قاصد علاء الدین خلجی کی طرف روانہ کر دیے، اور ساتھ ہی تحریری طور پر ملتان کی فتح کے حالات بھی رقم کر دیے تھے۔ جب یہ فتح کی خبر دہلی پہنچی تو تمام مسجدوں میں فتح نامہ پڑھ کر سنایا گیا۔ اس خوشی میں شہر کو دلہن کی طرح سجا کر خوشیوں کی محفلیں منعقد کی گئیں۔ الماس بیگ اور ظفر خان نے ملتان کو فتح کرنے کے بعد چند روز تک وہاں قیام کیا۔ اس دوران ملتان پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ظفر خان نے ملتان کے والی کی حیثیت سے وہیں قیام کیا، جبکہ الماس بیگ اپنے لشکر کے ساتھ ملتان سے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ جب الماس بیگ کے لشکر میں جلال الدین خلجی کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کے 2 بیٹوں اور داماد کے علاوہ اور بہت سے امراء اور رشتہ دار بھی شامل تھے۔ اب الماس بیگ کے لشکر میں جلال الدین خلجی کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کے 2 بیٹوں اور داماد کے علاوہ اور بہت سے امراء اور رشتہ دار بھی شامل تھے۔ ملتان سے دہلی کی طرف سفر کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ الماس بیگ ابھی راستے میں ہی تھا کہ اسے دہلی سے احکامات ملے
ان احکامات کے تحت الماس بیگ نے جلال الدین خلجی کے بیٹوں اور داماد الغو خان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر انہیں بینائی سے محروم کر دیا گیا۔ حبیب احمد جو جلال الدین خلجی کے انتہائی وفادار امراء میں سے تھا، اسے بھی اندھا کر دیا گیا۔ ان لوگوں کے سارے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا گیا اور انہیں ہانسی شہر کے قلعے میں بند کرنے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ لشکر میں جلال الدین خلجی کے بیٹے ارکلی خان کے 2 بیٹے بھی شامل تھے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ جلال الدین خلجی کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کے بہوؤں کو دہلی کے زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ ان کامیابیوں کے بعد علاؤدین خلجی نے نصرت خان کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ نصرت خان نے یہ عہدہ حاصل کرتے ہی علاؤدین خلجی کے امیروں اور درباریوں سے وہ مال و اسباب واپس لینا شروع کر دیا جو علاؤدین خلجی نے اپنی حکومت کے ابتدائی زمانے میں سیاسی مصلحت کی بنا پر انہیں خوش کرنے کے لیے تقسیم کیا تھا، اور یہ سارا مال شاہی خزانے میں جمع کروا دیا گیا۔ ساتھ ہی علاؤدین خلجی نے اپنے ایک ہم نام ملک علاؤدین کو اپنی سلطنت کا کوتوال مقرر کیا اور اسے علی الملک کا خطاب دیا گیا تھا۔ ادھر راجپوتوں نے کچھ اس طرح اچانک خضر خان اور ممتاز خان پر حملہ کیا تھا کہ وہ مدافعت تک نہ کر سکے، اور کچھ اس پھرتی سے انہیں جکڑا کہ ہاتھ پیر ہلانے کا بھی موقع نہ ملا۔ جب وہ گرفتار کر لیے گئے تو راجپوتوں کے افسر نے سپاہیوں سے کہا، ایشور کو دھنیہ واد کہیں کہ دونوں موذی بآسانی گرفتار ہو گئے، لے چلو انہیں۔ اب سپاہی انہیں کشان کشان لے چلے۔ چلتے چلتے خضر خان کو خیال ہوا کہ غالباً نازنین نے ان کی مخبری کر کے انہیں گرفتار کروا دیا ہے۔ اس خیال سے انہیں بڑا رنج ہوا۔ قریب قریب یہی خیال ممتاز خان کے دل و دماغ میں بھی گشت کر رہا تھا، لیکن نہ اس نے خضر خان سے اس کا اظہار کیا اور نہ خضر خان نے اس سے کہا۔ اس چمنزار سے تھوڑے ہی فاصلے پر گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ راجپوت ان دونوں کو لے کر اس طرف چلے۔ تھوڑی دیر میں وہ جنگل میں داخل ہو گئے، اور جوں جوں آگے بڑھتے گئے جنگل گھنا اور تاریک ہوتا چلا گیا۔ درخت ایک دوسرے سے ملے ہوئے کھڑے تھے اور ان کی شاخیں آپس میں گتھ گئی تھیں۔ پتوں نے اس قدر سایہ کر لیا تھا کہ آفتاب کی شعاعیں مشکل سے ہی ان میں سے چھن کر زمین تک پہنچتی تھیں۔ یہ لوگ مشکل سے جھاڑیوں اور چھوٹے چھوٹے درختوں کو رونتے ہوئے اور لٹکی ہوئی نرم و نازک شاخوں کو دونوں ہاتھوں سے ہٹا ہٹا کر چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے جنگل طے کیا اور ایک سبززار میدان میں جا نکلے۔ یہ میدان کچھ زیادہ وسیع نہ تھا، 4 فرلانگ چوڑا اور 1 میل لمبا ہوگا۔ اس کے تینوں طرف جنگل تھا اور ایک طرف چشمہ روان تھا۔ اس میدان میں بڑی بے ترتیبی سے خیمے نصب تھے جو قریب قریب سارے میدان میں پھیلے ہوئے تھے۔ خیموں کی ہیبت بتا رہی تھی کہ بہت پرانے ہیں، اور بعض پر تو بے شمار ٹکیاں لگی ہوئی تھیں، بعض کہیں کہیں سے شکستہ اور دریدہ تھی، البتہ بعض خیمے اچھی حالت میں تھے۔ تمام خیموں کے سامنے راجپوت بیٹھے ہوئے تھے یا گھاس پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی صورتیں مہیب اور سرخ آنکھیں نہایت خوفناک تھیں۔ داڑھی اور مونچھیں چڑھی ہوئی تھیں جن کی آستینیں کونیوں تک تھیں، اور دھوتر کی اونچی اونچی گھٹنوں تک دھوتیاں باندھے ہوئے تھے۔ جو ہی انہوں نے خضر خان اور ممتاز خان کو دیکھا، لیٹے ہوئے جو تھے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیٹھے ہوئے کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ ان دونوں قیدیوں کو ایک وسیع خیمے میں لے جا کر ٹھہرا دیا گیا۔ اس خیمے کے اوپر ایک بہت گہرے سرخ کپڑے کا جھنڈا لہلہا رہا تھا جس پر سورج کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ خیمے کے گرد چند راجپوت ننگی تلواریں لیے پہرا دے رہے تھے۔ جو راجپوت خضر خان اور ممتاز خان کو گرفتار کر کے لائے تھے، ان کے افسر نے سنتریوں سے کہا تھا، مہاراج کو اطلاع کر دو، دونوں ملکش گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ایک سنتری نے کہا، مہاراج ابھی برآمد ہونے والے ہیں، تم انہیں دوسری طرف سائبان کے نیچے لے چلو۔ اس وسیع خیمے کے دوسری طرف ایک مختصر سائبان پڑا ہوا تھا۔ اس کی ہیبت کہہ رہی تھی کہ وہ کسی وقت خوبصورت اور اچھا ہوگا، لیکن اس وقت کہنا اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے بدرنگ اور بدنما معلوم ہو رہا تھا۔ راجپوت دونوں مسلم قیدیوں کو لے کر سائبان کے نیچے پہنچے۔ یہاں ایک دری بچھی ہوئی تھی اور دری پر سفید چاندنی تھی۔ کناروں پر قالین بچھے ہوئے تھے۔ ایک قالین پر چھوٹی سی مسند بچھی تھی۔ کچھ راجپوت ادھر ادھر قالینوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑوں سے ان کی شان ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ افسر معلوم ہوتے تھے۔ ان سب کے پاس تلواریں تھیں اور خنجر پیٹیوں میں اڑسے ہوئے تھے۔ ان راجپوتوں نے مسلم قیدیوں کو دیکھتے ہی نعرہ لگایا، مہاراج کی جے۔ ابھی یہ آواز فضا میں گونج ہی رہی تھی کہ سائبان کے نزدیک والے خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک ادھیڑ عمر کا شخص ریشمی دھوتی پہنے اور ریشم کی بنڈی پہنے برآمدے میں نمودار ہوا۔ اس کے بازوؤں پر
مرصع بازو بند بندے ہوئے تھے، گلے میں موتیوں اور جواہرات کے چھوٹے بڑے کئی ہار پڑے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر پٹے تھے جو کانوں سے نیچے تک لمبے تھے، کانوں پر توق تھے، سر پر مکٹ تھا، کمن میں میان لٹک رہی تھی اور میان میں تلوار پڑی تھی جس کا دستہ مرصع تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ تمام راجپوت جو قالینوں پر بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سب نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر ہاتھوں کو لگائے اور تعظیم کے لیے سر جھکا دیے تھے۔ یہی راجپوتوں کا مہاراجا تھا۔ وہ نہایت تکبر سے چل کر مسند پر جا بیٹھا۔ راجپوتوں نے پھر جیکارہ لگا دیا، مہاراج کی جے ہو۔ مہاراج نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ صرف وہ راجپوت کھڑے رہ گئے جو خضر خان اور ممتاز خان کو قید کر لائے تھے۔ دونوں قیدی بھی اس مہاراجا کو کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مہاراجا بھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دفتن مہاراجا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، تیوری پر بل پڑ گئے۔ اس نے خشونت آمیز لہجے میں کہا، کیا وہ دونوں ملکش گرفتار ہو کر آ گئے ہیں؟ اس افسر نے جو گرفتار کر کے لایا تھا وہ کہنے لگا، جی ہاں انداتا، دونوں کو گرفتار کر کے مہاراجا کے روبرو پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مہاراجا نے کہا، تم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ افسر نے کہا، نہیں انداتا، میں نے گرفتار کرنے کے بعد ان سے کلام بھی نہیں کیا۔ اب پوچھو۔ افسر نے خضر خان سے کہا، مہاراج دریافت کرتے ہیں کہ تم کون ہو؟ خضر خان نے کہا، ہم مسافر ہیں۔ مہاراجا نے پھر افسر کو اشارہ کر کے کہا، ہم یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ اب اس طرح گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا کہ مہاراجا افسر سے کہتے تھے اور افسر خضر خان سے، اور خضر خان اس کا جواب دیتے۔ خضر خان نے کہا، ہم یہ بتانے سے انکار کرتے ہیں۔ مہاراجا کو اس جواب سے بڑا غصہ آیا اور فرط غضب سے اس کی آنکھیں خون کبوتر بن گئیں۔ اس نے کہا، اگر تم بتا دو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ خضر خان نے کہا، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ مہاراجا نے کہا، اسے بعد میں بتایا جائے گا، کم سے کم ہمیں یہ تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم کس کے حضور میں کھڑے ہیں۔ یہ بات تمہیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تب ہم بھی مجبور ہیں کہ اپنے متعلق کچھ نہیں بتائیں گے۔ مہاراجا نے کہا، اگر نہ بتاؤ گی تو تمہارے ساتھ ذلیل قیدیوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ہمیں اس کی پہلے سے ہی توقع ہے۔ اس وقت ایک بوڑھا معزز راجپوت آیا اور اس نے مہاراجا کو ڈنڈوت کی اور کہنے لگا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہو۔ کیا سب کے سامنے کہوں؟ تم ہمارے پاس آ کر ہمارے کان میں کہو۔ بوڑھا آگے بڑھ کر مہاراجا کے پاس پہنچ گیا اور نہایت آہستگی سے کچھ کہنے لگا۔ دفتن مہاراجا چونک پڑا۔ اس نے اور اس کے ساتھی بوڑھے نے خضر خان کو بغور دیکھا۔ بوڑھا پیچھے ہٹ گیا اور مہاراجا نے کہا، خضر خان، ہمیں معلوم ہو گیا کہ تم کون ہو۔ خضر خان نے کہا، ممکن ہے آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہو۔ مہاراجا نے کہا، ہمارے حضور میں کسی کو غلط کہنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ تم ہمارے اس دشمن کے بیٹے ہو جس نے ہمیں بے خانمہ کیا تھا، ہمارا گھر برباد کر دیا۔ سچ ہے کہ ایشور کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ تم اب ہمارے ہاتھوں میں پھنس گئے ہو۔ اب ہم ظالم و سنگدل علاؤدین سے انتقام لیں گے۔ اچھا، ان دونوں کو لے چلو اور پیروں میں زنجیریں کس کر ایک خیمے کے چوب میں باندھ دو اور خیمے کے باہر پہرا لگا دو۔ اس امر کی سختی سے نگرانی کرو کہ یہ بھاگ نہ جائیں۔ اگر بھاگ گئے تو پہرے والوں کی بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی۔ افسر نے سلام کیا اور دونوں قیدیوں کو لے کر واپس لوٹا۔ ایک خیمے کے سامنے جا کر اس نے زنجیریں منگوائیں اور دونوں کے ہاتھ اور پیروں کو مضبوط جکڑ کر خیمے کے اندر لے گیا اور خیمے کی چوب سے باندھ دیا گیا۔ کچھ دیر تک تو یہ دونوں مصیبت زدہ خاموش رہے۔ آخر ممتاز خان نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا ہماری مخبری کس نے کی؟ میں خود حیران ہوں، کہیں راجکماری نے تو نہیں کر دی؟ یہ بات ممکن تو ہے لیکن دل نہیں مانتا۔ ہمیں یہ بھی تو معلوم نہیں کہ یہ راجا ہے کون اور اعلی حضرت سے اسے کیا تکلیف اور نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات ایک معمہ اور راز سے کم نہیں۔ اب دیکھیے یہ کمبخت ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس پر خضر خان نے کہا، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری موت ہی ہمیں اس وادی میں کھینچ کر لائی ہے۔ موت اور زندگی پر خدا کا اختیار ہے، مگر ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خضر خان نے کہا، نا امید میں بھی نہیں ہوں،
آخر مسلمان ہوں، جانتا ہوں خدا نے ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں خدا کی ذات سے نا امید مت ہو، لیکن دل میں کچھ اس قسم کے وسوسے آ رہے ہیں۔ ممتاز خان نے کہا یہ غنیمت ہے کہ ہمیں دونوں کو ایک ہی جگہ قید کر دیا گیا ہے۔ ہاں میاں خدا کا شکر ہے، اگر ہم الگ الگ تنہا ہوتے تو 1 گھنٹہ بھی کاٹنا دشوار ہو جاتا۔ یہ دونوں اس قسم کی باتوں میں وقت گزارتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر سہ پہر اور پھر شام ہو گئی اور آخر دن بھی چھپ گیا۔ دن میں انہیں کسی نے کھانا پانی نہ دیا تھا۔ کچھ رات گئے 2 شخص آئے، ایک مشل لیے ہوئے تھا اور دوسرا ایک تھالی میں کھانا۔ مشل بردار نے قیدیوں کے سامنے پتوں کی ایک ایک پیتل ڈالی اور تھالی والے نے ان پتوں پر اس طرح کھانا دور سے ڈالا جس طرح کتوں کو دیا جاتا ہے۔ کھانے میں کچوریاں تھیں، 2 طرح کی سبزی اور کچھ اقسام کی مٹھائی تھی۔ مشل بردار نے ایک طرف مشل زمین میں گاڑ دی اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ خضر خان نے کہا تم نے دیکھا ممتاز خان کس طرح ہمیں کھانا دیا گیا ہے جیسے کتوں کو دیا جاتا ہے؟ جی ہاں دیکھا، یہ لوگ چھوت چھات کو بہت مانتے ہیں۔ یہ کھانا کافروں کے ہاتھوں کا تیار کیا ہوا ہے اور کافر نجس ہوتے ہیں۔ میرا جی تو اسے نہیں لیتا، میں نہیں کھاؤں گا، تم کھا لو۔ اس پر ممتاز خان نے کہا میں کھا لوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ میرا دل بھی گوارا نہیں کرتا۔ تب تو رہنے دو، یہ خود ہی اٹھا لے جائیں گے۔ دونوں نے کھانے کو چھوا تک بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں آدمی پھر آئے جو کھانا لے کر آئے تھی، اور ان میں سے ایک نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ خضر خان نے جواب دیا اس لیے کہ اسے کافروں نے تیار کیا ہے، ہمارے لیے یہ نجس ہے۔ کھانا لانے والوں نے انہیں قہر آلود نگاہوں سے دیکھا اور کھانا اٹھا کر چلے گئے۔ خضر خان نے کہا کم بختوں نے اس بری طرح جکڑ دیا ہے کہ ہم نماز بھی تو نہیں پڑھ سکتے۔ خدا ان کو سمجھے، اب تک بھی ہم اشاروں سے نماز پڑھتے رہے ہیں، آئندہ بھی اسی طرح پڑھ لیں گے۔ دونوں نے اشاروں سے عشاء کی نماز پڑھی اور چوب سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں مشل جھل ملا کر گل ہو گئی اور پھر خیمے میں اندھیرا پھیل گیا۔ جب نصف رات گزر گئی تو خیمے کی پشت کی جانب سے کچھ کھٹکا ہوا۔ ابھی تک یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، دراصل انہیں ایسا کس کر باندھ دیا گیا تھا کہ وہ لیٹ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب دونوں نے حیران ہو کر دیکھا، انہوں نے فوراً ہی ایسی آواز سنی جیسے خیمے کے کپڑے میں خنجر سے شگاف دیا گیا ہو۔ انہیں اور بھی حیرت ہوئی، وہ اس طرف بغور دیکھنے لگے جس طرف سے یہ آواز آ رہی تھی۔ چونکہ خیمے کے اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا اس لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر بھی کچھ نظر نہ آتا تھا۔ یہ دونوں گردنیں اٹھائے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پھر ایسی آواز سنی جیسے کوئی خیمے میں نہایت آہستگی سے داخل ہو رہا ہو۔ خضر خان اور ممتاز خان دونوں دم بخود ہو کر آواز کی طرف کان لگائی بیٹھے تھی۔ انہیں حیرت تھی کہ یہ کون ہے جو بجائے دروازے کی طرف سے آنے کے خیمے کی پشت کی جانب سے کپڑا پھاڑ کر آ رہا ہے۔ جن لوگوں میں وہ قید تھی ان میں سے کوئی بھی ان کا دوست نہ تھا، اور یہ بات وہ خوب جانتے تھے کہ ان کے لشکر والوں کو ان کے قید ہو جانے کا علم نہیں تھا، نہ یہ معلوم تھا کہ ان کا لشکر کہاں فروکش ہوا ہے، اس لیے کسی مسلمان سپاہی کا وہاں آنا بھی ناممکن تھا۔ لیکن پھر کون چوروں کی طرح آ رہا ہے اور اس طرح خاموشی کے ساتھ آنے سے اس کا مقصد کیا ہے؟ بار بار دونوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا۔ دفتن خیمے میں روشنی کی دھیمی شعائیں پڑیں اور دونوں نے ہمتن متوجہ ہو کر دیکھنا شروع کر دیا۔ روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ خیمے میں اتنا بڑا شگاف کیا گیا ہے کہ جس میں سے آدمی بآسانی نکل سکے، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کسی نے جھنکار اور روشنی والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ چونکہ جو کوئی بھی خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، روشنی کا عکس اس کے چہرے پر ایسا نہ پڑ رہا تھا جس سے اسے پہچانا جاتا، اس لیے یہ لوگ اسے شناخت نہ کر سکے۔ کچھ وقت کے بعد روشنی بردار خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ خضر خان نے پہلے ہی نظر میں اسے پہچان لیا کہ یہ وہی نازنین تھی جس کی نظر فریب صورت نے اس کے دل پر نہ مٹنے والا نقش کر دیا تھا اور جس سے وہ چشمے کے کنارے پر ٹیلے کے سائے میں ملا تھا۔ وہ اس سیمتن کو آدھی رات کے بعد اس طرح چوری سے چھپ کر خیمے کے اندر آتے دیکھ کر کمال متحیر ہوا۔ نازنین خیمے کے اندر داخل ہو کر کھڑی ہوئی غالباً آہٹ سننے لگی تھی۔ چونکہ وہ چراغ لیے ہوئے تھی اس لیے فوراً ہی ان دونوں مصیبت زدہ قیدیوں کو نہ دیکھ سکی، مگر جب اس نے اپنی ہوش ربا نگاہوں سے
خیمے کا جائزہ لیا تو اس کی نگاہ ان دونوں پر پڑی اور وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھی۔ روشنی کا عکس اس کے مجلی اور مصفا چہرے پر پڑ رہا تھا جس سے اس کی صورت جگمگا رہی تھی۔ ممتاز خان نے آہستگی سے کہا، اوہ شعلہ رو نازنین، یہ تو وہی ہے شہزادے۔ خضر خان نے ممتاز کی کوہنی مار کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ ہو گیا۔ نازنین ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں چراغ تھا۔ اس نے داہنے ہاتھ کی انگشت شہادت اپنے نازک اور خوبصورت لبوں پر رکھ کر انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ان دونوں کے چہروں سے حیرت و استعجاب ٹپک رہا تھا۔ نازنین نے زنجیروں کو دیکھا اور بغور دیکھ کر زنجیر کا سرا تلاش کیا اور نہایت آہستگی اور اس احتیاط سے کہ زنجیر کی جھنکار کی آواز خیمے سے باہر نہ جائے اسے کھولنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی جدوجہد میں اس نے پہلے خیمے کی چوب سے زنجیریں کھولی اور پھر خضر خان کے ہاتھوں اور پیروں کو کھولنے لگی۔ چونکہ وہ اس وقت جھک گئی تھی اس لیے اس کے حسین جسم کی ہلکی ہلکی خوشبو خضر خان کے ناک کے ذریعے سے دماغ میں پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے ہزارہ قسم کے عطر سونگھی تھی اور استعمال کیے تھے، لیکن جو مست و بے خود کر دینے والی بو گلفدہ نازنین کے تنے ناز کی تھی ایسی آج تک انہوں نے نہ سونگھی تھی۔ ان پر ایک کیف کا عالم طاری ہو گیا اور ان کی خواہش ہوئی کہ وہ نازنین ان کے اوپر اسی طرح عمر بھر جھکی رہے۔ لیکن نازنین نے نہایت ہوشیاری اور احتیاط سے بڑی پھرتی اور چابک دستی سے ان کے ہاتھ پیر کھول دیے تھے۔ خضر خان نے ہمتاً شکریہ بن کر اس حروج کو دیکھا اور کچھ کہنا چاہا۔ نازنین سمجھ گئی۔ اس وقت وہ سرو قد کھڑی ہو گئی تھی اور اس کا چھوٹا سا قد نظروں میں کھپا جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے پھر اپنی حسین انگلی اپنے سرخ رسیلے ہونٹوں پر رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ چپ رہ گئے اور اس کے چاند سے چہرے کو تکنے لگے۔ نازنین نے نہایت ہی دل فریب انداز میں خضر خان کو اشارہ کیا کہ ممتاز خان کی زنجیروں کو کھول دیں اور اب ممتاز خان بھی آزاد ہو گیا۔ نازنین گھومی اور ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ یہ دونوں خاموشی اور آہستگی کے ساتھ اس قمر طلعت کے پیچھے چلے گئے اور جب شگاف کے پاس پہنچے تو نازنین نے چراغ گل کر دیا اور جلدی سے خیمے سے باہر نکل آئی۔ اس کے بعد ہی فوراً خضر خان اور ممتاز خان بھی نکل چکے تھے۔ باہر چاندنی کی سفید چادر خیموں اور میدان کے سبز خوابیدہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان سے کیف آور نور کی بارش ہو رہی تھی اور ہر چیز روپہلی چاندنی میں نہا رہی تھی۔ چونکہ اس وقت رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی اس لیے کائنات خاموش تھی۔ ہر طرف سکوت و سکون طاری تھا۔ موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خضر خان نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس وقت میلے خیمے بھی چاندنی پڑنے سے سفید ہو رہے تھے۔ ان کے سامنے کئی خیمے تھی اور ان خیموں میں راجپوت سو رہے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ذرا سا کھٹکا ہونے پر سونے والے بیدار ہو کر انہیں پھر گرفتار کر لیں گے، اس لیے انہوں نے قدم قدم اس طرح آہستگی سے چلنا شروع کیا جس سے پیروں کی چاپ نہ ہو۔ ان دونوں سے آگے آگے نازنین اس سبق خرامی سے چل رہی تھی کہ باوجود اس کے قریب ہونے کی اس کے پیروں کی آواز یہ دونوں نہ سن رہے تھے، اور انہوں نے بھی اس کی ہی طرح احتیاط سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تینوں خیموں سے کتراتے اور ان کے پھیلے ہوئے رسوں اور میخوں سے بچتے بچاتے چلے جا رہے تھے۔ ان دونوں کے دل اس خیال سے کبھی کبھی دھڑکنے لگتے تھے کہ کبھی کوئی راجپوت بیدار نہ ہو جائے یا کوئی سنتری اس طرف آ نکلے، مگر یہ خیریت تھی کہ نہ کوئی اس طرف جاگ رہا تھا اور نہ کوئی پہرے دار نظر آتا تھا۔ یہ تینوں دریا کی طرف چلے جا رہے تھے کیونکہ نسبتاً اس طرف کم خیمے تھے۔ اگرچہ کھلا ہوا میدان تھا لیکن تھوڑی ہی دور پر ایسا نشیب واقع تھا جہاں کھڑا ہونے پر بھی انہیں راجپوت نہ دیکھ سکتے تھے۔ بغیر کسی حادثے کے یہ تینوں میدان کے کنارے پر پہنچ کر نشیب میں اترنے لگے، اور اب انہوں نے ڈھلوان کے ان کناروں کو طے کرنا شروع کیا جنہیں برسات کے پانی نے کاٹ کر اپنا راستہ دریا تک بنا دیا تھا۔ جب وہ چشمے کے کنارے پر پہنچے تو دشمنوں سے بہت دور اور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ یہاں پہنچ کر نازنین رکی اور خضر خان کی طرف گھوم کر بولی، آپ نے میری بات نہ مانی، فوراً ہی وہاں سے نہ چلے گئے، آخر خمیازہ بھگتنا پڑا۔ خضر خان اس کی چمکیلی صورت کو تکے جا رہے تھے۔ انہوں نے ندامت خیز مشکورانہ نظروں سے دیکھ کر کہا، واقعی خمیازہ بھگتنا پڑا، لیکن میں آپ کی اس بے پایاں عنایت کا اس قدر مشکور ہوں کہ… نازنین نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں، آپ کے گھوڑے بھی آپ کے ساتھ گرفتار کر لیے گئے تھے، اور مجھے افسوس ہے کہ
میں آپ کے گھوڑوں کا انتظام نہ کر سکی۔ خضر خان نے کہا، افسوس نہ کریں، ہمیں پیدل چلنے میں کچھ زیادہ تکلیف نہ ہوگی۔ آپ نے جو احسان ہم پر کیا ہے، احسان کا تذکرہ مت کیجیے، لیکن مسلمان کے دل پر احسان کا گہرا احساس ہوتا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہے اور مسلمان کی یہی سرشت ہے۔ نازنین نے کہا، اچھا اگر آپ اسے احسان سمجھتے ہیں تو ایک وعدہ کیجیے۔ بے تکلف فرمائیے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا لشکر یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر فروکش ہے، اور وہ اس قدر زیادہ ہے کہ پتا جی اس پر شبخون مارنے کا حوصلہ بھی نہیں کر سکے۔ چونکہ آپ کو گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے انتقام کی خواہش قدرتی طور پر آپ کے دل میں ہوگی۔ آپ وعدہ کریں کہ اپنے اس لشکر سے جو قریب ہی ہے میرے پتا جی پر حملہ نہ کریں گے۔ خضر خان نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، یہ تو معمولی سی بات ہے، آپ اور کچھ حکم دیجئے اور دیکھیے کہ میں اس کی تعمیل کس طرح کرتا ہوں۔ نازنین شرما گئی۔ اس کے شرمانے کی ادا ایمان شکن تھی۔ اس نے شرمیلے لہجے میں کہا، آپ کا شکریہ۔ خضر خان نے کہا، جس طرح آپ نے مجھے شکر ادا کرنے سے روک دیا تھا، اس طرح آپ بھی شکریہ ادا نہ کریں۔ نازنین کے حیات بخش لبوں پر تبسم کھیلنے لگا تھا۔ اس نے دلکش انداز میں کہا، بہتر جو آ گیا۔ خضر خان نے کہا، آ گیا یا حکم نہیں، میری تو عرض داشت ہے۔ اس پر نازنین نے کہا، چونکہ ابھی آپ خطرے سے باہر نہیں ہیں، اس لیے احتیاط رکھیے اور جس قدر جلد ممکن ہو دوستوں میں پہنچ جائیے۔ مگر جانے سے قبل میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے پتا جی کے متعلق کچھ دریافت کرنے کا ارادہ ہے تو مہربانی کر کے نہ پوچھیں، میں مجبور ہوں کچھ نہ بتا سکوں گی۔ یہ بات تو میں نے صبح کی ملاقات سے ہی جان لی تھی۔ میں کچھ اور دریافت کرنا نہیں چاہتا، بلکہ معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ نازنین نے حیرت سے خضر خان کو دیکھ کر پوچھا، کس بات کی؟ خضر خان نے کہا، میرے دل میں گرفتاری کے وقت یہ خیال گزرا تھا کہ آپ نے مخبری کر کے گرفتار کروا دیا ہے۔ اس پر نازنین نے کہا، یہ قدرتی امر تھا، چونکہ میں آپ سے باتیں کر کے گئی تھی اور فوراً ہی بعد آپ کی گرفتاری عمل میں آ گئی، اس لیے ایسا خیال ہو جانا کچھ تعجب خیز نہیں۔ لیکن آپ کو ہماری سینا کے کچھ آدمیوں نے اس وقت دیکھ لیا تھا جب آپ اس سرزمین میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے پتا جی کو اطلاع دی اور انہوں نے آپ کی گرفتاری پر کچھ آدمیوں کو مامور کر دیا۔ جب میں آپ کے پاس سے واپس گئی، مجھے اس وقت یہ واقعہ معلوم ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں آپ کی گرفتاری اور قید کی خبر سنی، مجھے سخت افسوس ہوا اور میں وقت اور موقع کا انتظار کرنے لگی۔ ایشور کی کرپا سے موقع بھی مل گیا اور اب آپ آزاد ہیں۔ خضر خان نے کہا، جو بدزنی مجھے آپ سے ہوئی تھی میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ نازنین نے مسکرا کر نہایت آہستگی سے کہا، میں نے معاف کر دیا۔ خضر خان نے کہا، آپ کا شکریہ، آپ کا یہ احسان عمر بھر یاد رہے گا۔ اب آپ وقت کو ضائع نہ کریں، اندیشہ ہے کہ کوئی سنتری یا سپاہی اس طرف آ نکلے۔ کاش آپ اپنا نام بتا دیتی، شاید کسی دن آپ کو میرا نام خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا۔ اچھا آپ اپنے لشکر میں داخل ہو جائیں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ اب بخیریت اپنی قیام گاہ میں پہنچ گئی ہیں۔ نازنین نے کہا، آپ میرا فکر نہ کیجیے، میں چلی جاؤں گی، مگر مجھے تو اطمینان نہ ہوگا۔ بہتر ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے کچھ ایسی محبت آمیز نگاہوں سے خضر خان کی طرف دیکھا کہ وہ دل کو تھام کر رہ گئے اور وہ روانہ ہو گئی۔ خضر خان اور ممتاز خان بھی اس کے چلے جانے کے بعد چل پڑے تھے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔